ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چکنی چمبیلی، چلو تیار ہو جاؤ، آج تم نے میرے باس کے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ آفاق نے صوفے پر ٹانگ رکھے بے فکری سے کہا اور سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ نرمین نے پلکیں جھپکائیں جسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آفاق، تم کبھی مجھے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈنر کرواتی ہو، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی دھندے والی تھوڑا ہی۔ آفاق نے کہا لگایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ ارے میری جان، صرف ڈنر ہی تو کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو پروموشن ایسے ہی ملتی ہے۔ تم میرے باس کو خوش کر دو، پھر دیکھنا ہماری قسمت کیسے بدلتی ہے۔ نرمین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو آفاق؟ مجھے اپنے جال میں پھنسا کر ہر کسی کے سامنے بیچ ڈالو۔ آفاق نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں مسلا اور مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بس اتنا سوچ لو، اگر تم اس بڈھے کو قابو کر لو تو ہم دونوں کی زندگی عیش میں گزرے گی، ورنہ ساری عمر ایسے ہی غربت کا منہ دیکھتے رہنا۔ نرمین نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے خوف جھلکا، لیکن فوراً وہ پرسکون ہو گئی۔ اور اگر وہ قابو نہ آیا تو؟ آفاق نے آنکھ دبا کر کہا، پھر پلان بی موجود ہے، اس کا پتہ صاف کر دینا ہوگا۔ یہ الفاظ نرمین کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ آفاق بے فکری سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، لیکن نرمین کے ذہن میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک نیا بیج بو دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنی شکل دیکھ کر مسکرائی۔ تو یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے جال میں اسے پھنساؤں؟ ٹھیک ہے آفاق، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ کھیل تمہارے سوچنے سے بہت مختلف ہوگا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نرمین جانتی تھی اب اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر جانے والی ہے، اور یہ موڑ صرف آفاق کے باس کے ساتھ ڈنر تک محدود نہیں رہے گا۔ نرمین نے اگلے دن صبح تیار ہوتے ہوئے غیر معمولی سکون محسوس کیا۔ اس کے دل میں عجیب سا شور تھا، جیسے کسی نئے کھیل کا آغاز ہونے جا رہا ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑی اس نے اپنی میک اپ کٹ کھولی اور ہلکا سا لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچی اور بالوں کو کھول کر کندھوں پر بکھیر دیا۔ آفاق کمرے میں آیا تو لمحہ بھر کے لیے چونک گیا۔ واہ میری جان، آج تو لگ رہی ہو کسی فلم کی ہیروئن، بس اسی روپ میں میرے باس کو لپیٹ لینا۔ نرمین نے آئینے میں دیکھتے جواب دیا، تمہیں اپنے باس پر اتنا بھروسہ ہے یا اپنی بیوی پر؟ آفاق نے بےہودہ ہنسی ہنسی۔ دونوں پر، لیکن اصل میں تو مجھے اپنے دماغ پر بھروسہ ہے۔ دیکھنا یہ ایک ڈنر ہماری دنیا بدل دے گا۔ نرمین نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی گردن جھکائی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ شام ڈھلے وہ دونوں ایک مشہور ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ریسٹورنٹ کی روشنیوں میں سب کچھ جگمگا رہا تھا۔ آفاق نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور نرمین ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ریسٹورنٹ کے کونے میں آفاق کا باس شامیر بیٹھا تھا، 55 کے لگ بھگ عمر، سوٹ پہنے، چمکتی گھڑی ہاتھ میں اور آنکھوں میں اعتماد کی چمک۔ نرمین نے پہلی بار ہی محسوس کیا کہ یہ شخص آفاق کی سوچ سے برعکس کمزور یا بڈھا نہیں، بلکہ کرشماتی شخصیت کا مالک ہے۔ شامیر نے کھڑے ہو کر نرمین کا استقبال کیا۔ اوہ، یہ آپ کی بیوی ہیں آفاق؟ اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے نرمین کے چہرے پر رکی رہیں، جیسے کچھ خاص دیکھ لیا ہو۔ نرمین نے آہستہ سے سلام کیا اور پھر میز پر بیٹھ گئی۔ ڈنر کے دوران آفاق لگاتار باتوں میں الجھا رہا، کمپنی کے پروجیکٹس، بزنس اور آنے والے کانٹریکٹس، لیکن شامیر کی توجہ بار بار نرمین کی طرف جا رہی تھی۔ نرمین نے یہ بات محسوس کی اور دل ہی دل میں مسکرائی۔ شامیر نے اسے براہ راست سوال کیا، آپ کیا کرتی ہیں مسز آفاق؟ نرمین نے نرمی سے جواب دیا، میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتی ہوں، لیکن کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ زندگی کو کسی نئے رنگ میں بھی دیکھوں۔ شامیر کی آنکھوں میں دلچسپی اور گہری ہو گئی۔ نئے رنگ؟ یہ بات دلچسپ ہے، شاید آپ کو اپنی صلاحیتوں کا صحیح موقع نہیں ملا۔ آفاق بیچ میں ہنسا، سر یہ تو بس یوں ہی باتیں کر رہی ہے، عورتوں کے شوق کا کیا پتہ،
کبھی نیا رنگ، کبھی نئی ڈش، کبھی نئی خریداری۔ لیکن نرمین نے اس بار شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کبھی کبھی نئے رنگ انسان کی زندگی بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ جملہ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی لے آیا۔ شاہ میر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور آفاق کے ذہن کو جیسے یہ بات چھوٹی سی لگی، لیکن حقیقت میں وہ لمحہ نرمین اور شاہ میر کے درمیان ایک پوشیدہ رشتہ بن گیا تھا۔ ڈنر ختم ہوا۔ باہر آتے ہی آفاق نے نرمین کو گاڑی میں بٹھایا اور خوشی سے کہا، تم نے کمال کر دیا، باس تم پر فدا ہو گیا ہے، اب دیکھنا یہ پروموشن جیب میں ہے۔ نرمین نے کھڑکی سے باہر روشنیوں کو دیکھتے آہستہ سے کہا، ہاں آفاق، شاید تمہاری زندگی واقعی بدلنے والی ہے۔ لیکن اس کے لہجے میں وہ راز چھپا تھا جو صرف وہ خود جانتی تھی۔ اگلے دن کی صبح نرمین کے کمرے میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ آفاق ابھی سو رہا تھا، لیکن نرمین جاگ چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کے شور کو دیکھ رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں شاہ میر کی آنکھوں میں جھلکتی دلچسپی اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ لمحے اسے کسی نئے راستے کا اشارہ دے رہے تھے۔ دوپہر میں آفاق دفتر گیا تو فون کی بیل بجی۔ نرمین نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف شاہ میر کی بھاری پر اعتماد آواز گونجی، السلام علیکم مسز آفاق، امید ہے آپ بخیر ہیں۔ نرمین لمحہ بھر کو چونکی، پھر سنبھل کر بولی، جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ شاہ میر نے دھیرے سے لہجے میں کہا، کل رات آپ سے بات کر کے احساس ہوا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں، آپ میں ایک الگ سوچ ہے۔ اگر برا نہ مانے تو کبھی فرصت میں ملاقات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو مزید جان سکوں۔ نرمین نے اپنے ہونٹ دبا لیے۔ یہ وہ موقع تھا جس کی آفاق نے تمنا کی تھی، لیکن اس کے دل میں اب ایک اور کھیل جنم لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب آپ مناسب سمجھے۔ شاہ میر کے لہجے میں خوشی چھپ نہ سکی۔ بہت خوب، تو پھر کل دوپہر میرے آفس آ جائیے۔ اگلے دن نرمین شاہ میر کے آفس پہنچی۔ وسیع ہال، نرم قالین اور دیواروں پر لگے قیمتی فن پارے، یہ سب کچھ ایک شاندار دنیا کا عکس تھا۔ شاہ میر نے خود استقبال کیا، آئیے، یہ کرسی آپ کے لیے ہے۔ نرمین نے بیٹھتے ہوئے محسوس کیا کہ یہ شخص صرف ایک باس نہیں بلکہ ایک بااثر انسان ہے۔ گفتگو شروع ہوئی تو وہ بزنس، زندگی کے تجربات اور دنیا کے بدلتے رنگوں پر بات کرنے لگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ نرمین کے خیالات پر زیادہ مرکوز ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں، میں نے ہمیشہ سمجھا کہ کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے، لیکن کل رات آپ کی بات نے سوچ بدل دی۔ کبھی کبھی نئے رنگ واقعی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ نرمین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زندگی کے رنگوں کو پہچاننے والا ہی اصل کامیاب انسان ہے شاہ میر صاحب۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر طاقتور کشش نے جنم لیا۔ گھر واپس آ کر نرمین نے آفاق کو سب کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ وہ شاہ میر سے ملی تھی۔ آفاق خوشی سے جھوم اٹھا، کمال ہے، یہی تو چاہتا تھا میں۔ اب دیکھنا، تھوڑے دنوں میں وہ تم پر پاگل ہو جائے گا اور ہم اس کی دولت کے مالک بن جائیں گے۔ نرمین نے نظریں جھکا لی۔ ہاں آفاق، وہ دن شاید جلد آنے والا ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا راز آفاق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رات نرمین جاگتی رہی۔ آفاق کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے اور وہ اپنے ذہن میں ایک نیا خاکہ بنا رہی تھی۔ یہ کھیل اب صرف آفاق کا نہیں رہا، اب یہ میرا کھیل ہے اور اس کھیل میں فتح میری ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آفاق کے لالچ کو اس کے خلاف ہی استعمال کرے گی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ نرمین شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑی نیلے آسمان پر بادلوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی بھی بادلوں کی طرح رنگ بدل رہی ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں۔ اسی دوران فون کی اسکرین جگمگائی۔ نام دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، شاہ میر۔ ہیلو، نرمین نے نرمی سے کہا، آپ کے پاس وقت ہے؟ سوچا تھوڑی دیر کی چائے ساتھ ہو جائے۔ شاہ میر کی آواز میں اعتماد اور ہلکی سی بے چینی تھی۔ نرمین نے لمحہ بھر سوچا اور پھر بولی، جی وقت تو ہے۔ ریسٹورنٹ کی خاموش گوشہ گیر میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے کی بھاپ ان کے درمیان دھیرے دھیرے اٹھ رہی تھی۔
शामिर ने नजरें नरमीन पर जमाते हुए कहा, आप जानती हैं पिछले कुछ दिनों में आपने मेरी सोच बदल दी है। मैंने हमेशा बिजनेस और पैसा ही जिंदगी समझा, लेकिन आपसे बात करके लगता है शायद सुकून किसी और जगह है। नरमीन ने गहरी सांस ली। सुकून दिल के रिश्तों में होता है मीर साहब, लेकिन बदकिस्मती से हर कोई उसे नहीं पा सकता। उनकी नजरें मिली थी। दोनों खामोश थे, लेकिन खामोशी में एक अजीब सी कशिश बोल रही थी। इसी दौरान आफाक की दुनिया अलग ही राग अलाप रही थी। वो दफ्तर से वापस आते ही शोर मचाने लगा, यार नरमीन, बॉस तुम पर फिदा है, मुझे साफ नजर आ रहा है। बस अब थोड़ा सा और नखरा दिखाओ और फिर उसको काबू कर लो। बस हमारा खेल बन गया। नरमीन ने उसके पुरजोश लहजे पर महज सर हिला दिया। हाँ, तुम्हारा खेल तो वाकई आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। दिन गुजरते गए। शामिर और नरमीन की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी रेस्टोरेंट, कभी उसकी ऑफिस में लंबी गुफ्तगू। शामिर को अब यह एहसास होने लगा कि नरमीन सिर्फ हसीन औरत ही नहीं, बल्कि एक ज़हीन और बावकार शख्सियत है। एक दिन शामिर ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं चाहूंगा आप मेरी जिंदगी में एक मुस्तकिल रंग बन जाए। नरमीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुका ली। ये फैसला वक्त करेगा मीर साहब, वक्त और हालात। घर आकर नरमीन ने आफाक को कुछ ना बताया, मगर आफाक की आंखों में शक की परछाइयां उभरने लगी। वो बार बार पूछता, क्या बात है, तुम कहीं ज्यादा खामोश तो नहीं हो गई? कोई राज छुपा रही हो? नरमीन मुस्कुराकर जवाब देती, राज तो तुमने बनाया है आफाक, मैं तो बस तुम्हारे खेल में साथ दे रही हूं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब ये खेल सिर्फ आफाक का नहीं रहा था। अब नरमीन अपनी तकदीर खुद तराश रही थी। रात के सन्नाटे में वो आईने के सामने खड़ी थी। अपने अक्स को देखकर आहिस्ता से बोली, आफाक, तुमने सोचा था कि मुझे इस्तेमाल करोगे, लेकिन शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि असल शिकार कौन बनने वाला है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। आफाक ने आईने के सामने टाई बांधते खुद को देखा, लेकिन उसकी नजरें बार बार नरमीन पर जा रही थी, जो खिड़की के पास खड़ी चुपचाप बाहर देख रही थी। क्या बात है? आफाक ने अचानक पूछा। तुम कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगी हो आजकल। कोई राज है जो मुझसे छुपा रही हो? नरमीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पलट कर कहा, राज? तुम्हें तो राज अच्छे लगते हैं आफाक। तुमने खुद मुझे कहा था कि खेल में साथ दो, तो फिर सवाल क्यों? आफाक ने हंसते हुए कहा, बस पूछ रहा था। देखो, मुझे पता है तुम बॉस को अपने हुस्न में जकड़ लोगी। बस याद रखना, हम दोनों की कामयाबी इसी में है। नरमीन ने नजरें नीची कर ली। हाँ, हम दोनों की कामयाबी। लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि ये कामयाबी अब सिर्फ उसकी होगी। दोपहर में नरमीन शामिर के ऑफिस गई। कमरे में एक अजीब सुकून था। शामिर ने मुस्कुराकर कहा, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है, जैसे सारी थकन दूर हो जाती हो। नरमीन ने हल्के लहजे में जवाब दिया, ये आपका वहम है मीर साहब, मैं तो बस एक आम सी औरत हूं। शामिर ने सर हिलाकर कहा, नहीं, आप आम नहीं हैं, आपने मेरी जिंदगी को नए रंग दिखाए हैं। कभी कभी सोचता हूं अगर आप पहले मिली होती तो शायद मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। नरमीन के दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। आफाक के बरक्स ये शख्स उसे इज्जत दे रहा था। घर वापसी पर आफाक के तेवर बदले हुए थे। कहाँ गई थी? उसने सख्त लहजे में पूछा। नरमीन ने सुकून से कहा, तुम्हारे बॉस के ऑफिस गई थी, कुछ बातें थी, वो करनी थी। आफाक ने गहरी नजरें उस पर गाड़ दी। बस ऑफिस गई थी या कुछ और भी? नरमीन ने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो आफाक? आफाक ने हंकारा भरा, शक नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह खेल कहीं उल्टा ना पड़ जाए। नरमीन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, खेल हमेशा जीतने वाले का होता है, हारने वाले को तो एहसास भी नहीं होता कि वो कब मात खा गया। आफाक उसकी बात पर चौंक गया, लेकिन खामोश रहा। रात को नरमीन ने अकेले बैठकर डायरी खोली और लिखने लगी।
آفاق کو اندازہ بھی نہیں کہ میں اس کے خواب اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے توڑنے والی ہوں۔ شامیر صرف اس کا باس نہیں، میری زندگی کا نیا آغاز ہے، اور یہ آغاز اس کی شکست سے جڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے اندھیرے میں بجلی کوند گئی ہو۔ آفاق کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ دفتر سے واپسی پر اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور جوتے اتار کر ایک طرف پھینک دیے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے نرمین؟ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ نرمین جو صوفے پر بیٹھی کتاب کی اوراق پلٹ رہی تھی، پرسکون انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ آفاق نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ میرے باس کی نظریں تم پر کچھ زیادہ ہی گڑتی ہیں، یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ نرمین نے کتاب بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ برداشت نہیں ہو رہا؟ عجیب بات ہے، یہ سب تو تمہاری مرضی سے شروع ہوا تھا۔ آفاق لمحہ بھر کو چپ ہوا مگر پھر بولا، ہاں شروع میں یہ سب میرا پلان تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کھیل میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ نرمین نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھیل ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں رہتا ہے جو عقل سے کھیلے۔ اگلے دن شامیر نے نرمین کو اپنے آفس بلایا۔ کمرے میں تنہائی تھی اور کھڑکی سے آتی دھوپ نرمین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ سے ملے بغیر دن ادھورا لگتا ہے، شامیر نے نرم لہجے میں کہا۔ نرمین نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، آپ مجھ سے ملنے کی عادت ڈال بیٹھے ہیں میر صاحب۔ شامیر نے سنجیدہ ہوتے کہا، نہیں نرمین، یہ عادت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ آپ کے بغیر میرا دل خالی خالی لگتا ہے۔ نرمین کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ یہ الفاظ وہ تھے جو کبھی آفاق نے اسے نہیں کہے تھے۔ گھر واپس آ کر نرمین نے آفاق کو کچھ نہیں بتایا، لیکن آفاق کی آنکھوں میں شک کی آگ اوگ بھڑک اٹھی۔ رات کو وہ بولا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو یاد رکھنا نرمین، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نرمین نے بے نیازی سے کہا، دھوکہ؟ دھوکہ وہ دیتا ہے جس کا دل بے ایمان ہو۔ میں تو صرف وہی کر رہی ہوں جو تم نے چاہا تھا۔ آفاق نے دانت پیسے، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب یہ سب میرے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے۔ نرمین نے آئینے میں اپنی پرچھائی کو دیکھتے سوچا، ہاں آفاق، تمہارا کنٹرول ختم ہو رہا ہے، اور یہی تو میرا اصل مقصد ہے۔ اس رات نرمین نے خواب دیکھا۔ خواب میں آفاق اس کے سامنے کھڑا تھا، ٹوٹے ہوئے آئینوں کے بیچ، اور شامیر اس کے ہاتھ تھامے روشنی کی طرف لے جا رہا تھا۔ خواب سے جا کر نرمین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ تقدیر اب خود اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ آفاق دفتر سے گھر لوٹا تو اس کا چہرہ تپے انگارے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور کمرے میں آتے ہی غصے سے چیخا، نرمین، سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور شامیر کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ نرمین نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ سوال تمہارے منہ سے عجیب لگتا ہے آفاق، یہ سب کھیل تو تم نے خود شروع کیا تھا۔ آفاق نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا، ہاں لیکن اب لگ رہا ہے تم میرے قابو سے نکل رہی ہو۔ میں چاہتا تھا تم اسے بہلاؤ، قابو کرو تاکہ ہم اس کی دولت لوٹ سکیں، لیکن تم تو اس کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہو۔ نرمین کی آنکھوں میں ایک سخت چمک اتر آئی، اور اگر ہو چکی ہوں تو تمہارے پاس کون سا اختیار ہے مجھ پر؟ تم نے مجھے بیوی کے بجائے مہرا سمجھا۔ اب مت سوچو کہ میں ہمیشہ تمہارے کھیل کا حصہ رہوں گی۔ یہ سن کر آفاق پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تو یہ بات ہے، تم میرے ہی خلاف کھیل کھیل رہی ہو۔ یاد رکھنا نرمین، شامیر تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کی دنیا الگ ہے اور تمہاری الگ۔ نرمین نے سنجیدگی سے کہا، قبول کرنا یا نہ کرنا اس پر چھوڑ دو، لیکن ایک بات یاد رکھو آفاق، تم نے میرا اعتبار توڑ دیا، اور جس عورت کا اعتماد ٹوٹ جائے وہ سب کچھ توڑ سکتی ہے۔ آفاق نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، میں تمہیں اپنی بربادی کا سامان کبھی نہیں بننے دوں گا۔ نرمین خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی خاموشی آفاق کے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن شامیر نے اسے اپنی کار میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ شہر کے شور سے دور وہ دونوں ایک خوبصورت پارک میں بیٹھے۔ نرمین نے اپنی زندگی کے دکھ سکھ بیان کیے، اور شامیر نے پہلی بار اس کے آنسوؤں میں چھپی تکلیف کو محسوس کیا۔ نرمین، تم نے بہت سہ لیا، تمہارا شوہر تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے عزت
اور چاہت ہے. اگر کبھی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہو تو جان لو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ سن کر نرمین کی آنکھیں بھیگ گئیں. وہ جان گئی کہ شامیر کے دل کی بات محض خواہش نہیں بلکہ سچائی ہے. گھر آ کر آفاق نے پھر جھگڑا شروع کیا. کہاں گئی تھی؟ ہر وقت باس کے ساتھ رہنا ضروری ہے کیا؟ نرمین نے اب کی بار صاف صاف کہا. ہاں ضروری ہے، کیونکہ وہاں مجھے عزت ملتی ہے جو تم نے مجھے کبھی نہیں دی. یہ جملہ آفاق کے دل پر کسی بجلی کی طرح گرا. وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خطرناک آگ جلنے لگی. رات کو نرمین نے ڈائری میں لکھا، آفاق اب کھل کر میرا دشمن بن چکا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اب شامیر صرف ایک سہارا نہیں رہا، وہ میری نئی دنیا ہے. اس کے لفظوں میں ایک عزم جھلک رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ اب فیصلہ قریب ہے. گھر میں فضا دن بدن گھٹن زدہ ہوتی جا رہی تھی. آفاق کی آنکھوں میں شک اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، جبکہ نرمین کے چہرے پر سکون کی ایک عجیب سی روشنی پھیل چکی تھی. ایک رات کھانے کی میز پر آفاق نے برتن زور سے رکھے اور طنزیہ لہجے میں بولا، واہ نرمین، اب تو لگتا ہے تم میرے باس کی ذاتی سیکرٹری بن گئی ہو. صبح وہاں، شام وہاں. بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ؟ نرمین نے نوالہ چھوڑ کر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں تمہاری بیوی ضرور ہوں، لیکن تم نے مجھے کبھی بیوی کا مقام نہیں دیا. جس عورت کو عزت نہ ملے وہ کبھی غلام نہیں رہتی. آفاق نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، خبردار، اپنی زبان سنبھال کر مجھ سے بات کرو. میں تمہارا شوہر ہوں. نرمین نے سرد لہجے میں کہا، شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کا سہارا بنے، نہ کہ بیوی کو دوسروں کے حوالے کرے. تم نے مجھے کبھی اپنا مانا ہی نہیں آفاق. یہ جملہ سن کر آفاق کا چہرہ لال ہو گیا. اس نے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا. اگلے دن نرمین شامیر کے ساتھ کمپنی کے ایک پروجیکٹ کی میٹنگ میں شریک تھی. میٹنگ کے بعد وہ دونوں اکیلے رہ گئے. شامیر نے آہستگی سے کہا، نرمین، میں نے تمہیں قریب سے دیکھا ہے. تم محض حسین عورت نہیں بلکہ مضبوط اور باوقار شخصیت ہو. آفاق تمہارے لائق نہیں. اگر تم چاہو تو اپنی زندگی کا نیا آغاز میرے ساتھ کر سکتی ہو. نرمین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. یہ وہ الفاظ تھے جو وہ برسوں سے سننا چاہتی تھی. میر صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری زندگی سکون میں گزرے گی. شامیر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی. گھر واپس آ کر آفاق نے اسے گھیر لیا. سچ بتاؤ نرمین، تمہارے اور باس کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ نرمین نے سکون سے کہا، وہ سب جو تم نے چاہا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ اب یہ کھیل صرف تمہارا نہیں رہا. آفاق نے غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا. میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا. یاد رکھنا نرمین، تم صرف میری ہو. نرمین نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، نہیں آفاق، میں اب صرف اپنی ہوں، اور شاید جلد کسی اور کی بھی، لیکن تمہاری کبھی نہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور آفاق دیوار پر مکے مارنے لگا. اس رات نرمین نے ڈائری کی اوراق پر لکھا، اب فیصلہ قریب ہے. آفاق کا شک اس کی بربادی بنے گا اور میری رہائی. شامیر نے میرے لیے اپنی زندگی کے دروازے کھول دیے ہیں. بس اب وقت ہے کہ میں اپنے پرانے قید خانے سے آزاد ہو جاؤں. اس کے ہاتھ مضبوطی سے قلم پکڑے ہوئے تھے. اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو کبھی مجبور اور خاموش تھی. اب وہ ایک فیصلہ کن راستے پر کھڑی تھی. گھر کی فضا اب میدان جنگ بن چکی تھی. آفاق کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا اور نرمین کے لہجے میں سردی برف سے بھی زیادہ تھی. دونوں کے درمیان اب الفاظ تیر بن کر چلتے تھے. ایک شام آفاق نے دروازہ زور سے بند کرتے کہا، میں نے آج باس کے آفس میں تمہیں دیکھا، ہنستی ہوئی، اس کی باتوں پر سر ہلاتی ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ نرمین نے سکون سے کہا، وہ مجھے عزت دیتا ہے آفاق، جو تم نے کبھی نہیں دی. آفاق نے قدم بڑھا کر اس کا بازو سختی سے پکڑا. یاد رکھو نرمین، تم صرف میری ہو. اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، دھوکہ تو وہ ہوتا ہے جو تم نے دیا. تم نے مجھے محبت کے بجائے لالچ کا حصہ بنایا. اب میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی.
अगले दिन शामिर ने नरमीन को शहर से बाहर अपने फार्म हाउस पर बुलाया। खुले सब्ज लॉन में ठंडी हवा चल रही थी। शामिर ने उसका हाथ थाम कर कहा, नरमीन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अगर तुम हाँ कह दो तो अभी सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा। नरमीन की आंखों में नमी आ गई। मीर साहब, मैं जानती हूं ये आसान नहीं, लेकिन मेरा दिल अब फैसला कर चुका है। मैं आफाक के साथ एक दिन भी मजीद नहीं गुजार सकती। शामिर ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर फैसला कर लो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। उस रात नरमीन ने आफाक के सामने खड़े होकर कहा, आफाक, मैं अब मजीद तुम्हारी बीवी नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। आफाक के कानों को यकीन नहीं आया। क्या तुम तलाक मांग रही हो मेरे बॉस के लिए? नरमीन ने साफ लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी लालच, तुम्हारी खुदगर्जी और तुम्हारे धोखे के बगैर जीना चाहती हूं। आफाक ने गुस्से से कुर्सी उठाकर जमीन पर दे मारी। तुम मुझे छोड़कर उस बुढ़े के पास जाओगी? तुम्हारे ख्वाब टूट जाएंगे नरमीन, वो कभी तुम्हें अपना नहीं बनाएगा। नरमीन ने धीरे से कहा, देख लेना आफाक, ये ख्वाब टूटने के लिए नहीं बल्कि सच होने के लिए हैं। रात गए नरमीन ने अपनी डायरी की औराक पर लिखा, मैं अब आज़ाद होने जा रही हूं। आफाक ने सोचा था कि मुझे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी संवारेगा, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और है। अब मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी। उसके कलम की स्याही की तरह उसका इरादा भी गहरा और पक्का हो चुका था। सुबह के वक्त घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नरमीन ने कमरे में सूटकेस रखा और अपने कपड़े तह करके रखने लगी, हर तय के साथ जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी को लपेट कर बंद कर रही थी। उसी वक्त आफाक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नींद और गुस्से की सुर्खी मिली हुई थी। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? उसने गुर्रा कर पूछा। नरमीन ने पुरसकून लहजे में कहा, आफाक, मैं जा रही हूं अपनी जिंदगी जीने, वो जिंदगी जिसमें धोखा, जबरदस्ती और लालच ना हो। आफाक ने आगे बढ़कर सूटकेस को दीवार से दे मारा। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम पर वक्त और पैसा लगाया है, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा। नरमीन ने एक कदम पीछे हटते कहा, बीवियां सरमायाकारी नहीं होती आफाक, वो मोहब्बत और इज्जत मांगती हैं जो तुमने कभी नहीं दी। उसी शाम नरमीन अदालत पहुंची। उसने अपने वकील के साथ तलाक के कागजात जमा करवाए। आफाक वहां पहुंचा तो उसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। तुम मुझे जलील कर रही हो नरमीन, ये सब बॉस के लिए है ना? नरमीन ने नजरें झुकाकर फिर उठाई और मजबूत लहजे में कहा, नहीं आफाक, ये सब मेरे लिए है। मैंने अपनी खुदी और इज्जत को जिंदा रखने के लिए ये फैसला किया है। अदालत की घंटी बजी और जज ने कागजात पर दस्तखत किए। लम्हों में नरमीन एक कैद से आजाद हो गई। चंद दिन बाद शामिर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। नरमीन के चेहरे पर सुकून और आंखों में नया अज़म था। शामिर ने आहिस्तगी से कहा, मैं जानता हूं ये सफ़र तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सफ़र अब मेरे साथ जिंदगी भर का बन सकता है। नरमीन ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, मीर साहब, मैंने तलाक अपनी आज़ादी के लिए ली थी, लेकिन आपके साथ मुझे वो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता है जिसकी हर औरत को ख्वाहिश होती है। शामिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो फिर ये सफ़र अब हम दोनों का है। नरमीन ने मुस्कुराकर हाथ थाम लिया। उसी लम्हे उसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हो चुका था। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा, आज मैंने एक कैद का दरवाज़ा बंद किया है और एक नया जहान खोला है। मोहब्बत जब इज़्ज़त के साथ मिले तो वो इबादत बन जाती है, और मैंने ये इबादत चुन ली है। शहर की बड़ी मस्जिद सफ़ेद रोशनियों से जगमगा रही थी। नरमीन ने आज अपने दिल पर बरसों से लगी जंजीरें तोड़ दी थी। वो शामिर के साथ निकाह के कमरे में बैठी थी। दिल धड़क रहा था, मगर आंखों में सुकून की चमक थी। काजी के लबों से अल्फाज अदा हुए और नरमीन ने धीरे से कबूल किया। लम्हों में वो एक नई जिंदगी का हिस्सा बन गई।
شامیر نے نکاح کے بعد اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب تم میری امانت ہو نرمین، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تم ہمیشہ چاہتی تھی۔ نرمین نے مسکرا کر آنکھیں جھکا لی، اس کے ہونٹوں پر خاموش دعا تھی، یا اللہ مجھے اس رشتے میں سکون اور محبت عطا کر۔ لیکن کہانی اتنی آسان نہیں تھی۔ آفاق جو اپنے زخم چاٹ رہا تھا، شادی کی خبر سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ دوستوں کی محفل میں شراب کے نشے میں بولا، اس عورت نے مجھے ذلیل کیا، میرے باس کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن میں اسے اور اس بڈھے کو چین سے جینے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ شادی کے بعد نرمین اور شامیر ایک چھوٹے سے ہنی مون ٹرپ پر گئے۔ سمندر کے کنارے نرمین نیلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ سکون دیکھو نرمین، یہ وہی ہے جس کے لیے ہم نے سب کچھ برداشت کیا۔ اب تمہاری ہر مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نرمین نے دھیرے سے کہا، آپ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جو ہر عورت چاہتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔ مگر اسی دوران آفاق نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے شامیر کے خلاف کچھ پرانے کاروباری دستاویزات اکٹھے کیے اور سوچا کہ ان کا استعمال کر کے نہ صرف شامیر کی عزت خاک میں ملا دے گا بلکہ نرمین کو بھی دوبارہ بے بس کر دے گا۔ رات گئے اپنے اندھیرے کمرے میں وہ آئینے کے سامنے کھڑا بولا، نرمین تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں تمہیں خوش دیکھنے کے بجائے اپنی بربادی میں گھسیٹ لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس وقت نرمین کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نئی زندگی پر پرانی زنجیروں کے سائے ابھی ختم نہیں ہوئے۔ شادی کو چند ہفتے گزر چکے تھے۔ نرمین اور شامیر اپنی نئی زندگی میں مطمئن تھے۔ شام ڈھلے وہ دونوں باغ میں چائے پیتے، مستقبل کے منصوبے بناتے۔ نرمین کے چہرے پر اب وہ تھکن اور خوف نہیں تھا جو کبھی آفاق کی قید میں رہتے ہوئے نظر آتا تھا، لیکن شہر کے ایک کونے میں آفاق اپنے مکروہ منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے شامیر کی کمپنی کی پرانی فائلز نکال کر جھوٹے دستاویزات تیار کیے اور ایک صحافی کو رشوت دی تاکہ یہ سب میڈیا پر لیک ہو جائے۔ ایک بار یہ اسکینڈل باہر آ گیا تو شامیر کی عزت خاک میں مل جائے گی اور نرمین خود میرے پاس لوٹنے پر مجبور ہوگی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اگلی صبح ہی ایک بڑے اخبار میں سرخی لگی، شامیر کی کمپنی پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات۔ آفس میں ہلچل مچ گئی، سرمایہ کار پریشان، ملازمین بددل اور مخالفین خوش۔ شامیر نے اخبار بند کرتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نرمین نے اس کے قریب آ کر کہا، میر صاحب حوصلہ رکھیں، یہ سب کسی سازش کا حصہ لگتا ہے۔ شامیر نے بھاری آواز میں کہا، ہاں نرمین، یہ کسی پرانے دشمن کا وار ہے اور میرا دل کہتا ہے اس کے پیچھے آفاق ہے۔ رات کو جب شامیر کاغذات چھانٹنے میں مصروف تھا، نرمین خاموشی سے اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی طوفان آئے ہم دونوں مل کر سامنا کریں گے۔ شامیر نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تھکن کے باوجود ایک روشنی جھلک رہی تھی۔ تم میرے لیے حوصلے کا دوسرا نام ہو نرمین، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ٹوٹ جاتا۔ اسی دوران آفاق اپنے کمرے میں اطمینان سے بیٹھا خبروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، یہ تو شروعات ہے، ابھی اور وار باقی ہیں، دیکھتا ہوں کب تک نرمین میرے باس کا ساتھ دیتی ہے، آخرکار وہ مجبور ہو کر میرے پاس ہی لوٹے گی۔ نرمین کو اندازہ تھا کہ یہ کھیل ختم ہونے والا نہیں۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ محبت آسانی نہیں دیتی بلکہ آزمائش دیتی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بار میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گی۔ اس کے قلم کی نوک کانپ رہی تھی، مگر دل میں ایک نیا عزم جاگ چکا تھا۔ شہر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، میڈیا دن رات شامیر کے خلاف خبریں نشر کر رہا تھا۔ ٹی وی چینلز پر اینکرز چیخ چیخ کر کرپشن کے الزامات دہراتے اور اخبارات میں شامیر کی تصاویر کے ساتھ من گھڑت کہانیاں شائع ہوتی۔
شامر کی کمپنی کے باہر احتجاجی مظاہرے ہونے لگے۔ کچھ ملازمین نے استعفیٰ دے دیا اور سرمایہ کاروں نے اپنی رقم واپس لینا شروع کر دی۔ اس دوران آفاق ایک کونے میں بیٹھ کر منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بس چند دن کی بات ہے، شامیر زمین بوس ہو جائے گا اور نرمین کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا، وہ زیر لب بولا۔ ایک رات شامیر تھکن سے نڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھا، چہرے پر شکست کے آثار تھے۔ نرمین، شاید میں یہ جنگ نہیں جیت سکتا، سب میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ نرمین نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میر صاحب، حوصلہ ہارنے والے کبھی فاتح نہیں بنتے۔ یہ سب سازش ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے آفاق ہے۔ اگر وہ میرا ماضی ہے تو آپ میرا حال اور مستقبل ہیں۔ میں اسے کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ شامیر کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی جھلکی۔ لیکن نرمین، وہ طاقتور ہے، اس کے پاس دولت اور تعلقات ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نرمین نے مضبوط لہجے میں کہا، سچائی سے۔ جھوٹ کا مقابلہ صرف سچائی ہی کر سکتی ہے۔ میں اس کی حقیقت سب کے سامنے لاؤں گی۔ اگلے دن نرمین نے خود وکیلوں اور ماہرین کی مدد سے وہ تمام پرانے معاہدے اور دستاویزات کھنگالنا شروع کیے جن پر الزامات لگے تھے۔ اس نے دن رات محنت کر کے اصل کاغذات ڈھونڈ نکالے جو آفاق کے جھوٹے کاغذات کو باطل ثابت کر سکتے تھے۔ جب وہ دفتر سے گھر لوٹی تو شامیر حیرت سے بولا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ نرمین نے مسکرا کر کہا، میں نے برسوں آفاق کی چالاکیوں کو برداشت کیا ہے، اب مجھے اس کی چالوں کو توڑنے کا ہنر بھی آ گیا ہے۔ اسی دوران آفاق کو خبر ملی کہ نرمین دستاویزات کی کھوج میں لگی ہوئی ہے، تو وہ چراغ پا ہو گیا۔ یہ عورت میری بربادی بنے گی، اسے توڑنا ہی ہوگا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ نرمین کو ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ وہ یہ جنگ چھوڑ دے۔ رات کو نرمین نے اپنی ڈائری میں لکھا، اب یہ لڑائی صرف شامیر یا میری نہیں رہی، یہ جنگ حق اور باطل کی ہے۔ میں تھک ضرور سکتی ہوں لیکن رک نہیں سکتی۔ آفاق کو اس بار ہارنا ہی ہوگا۔ رات کا سناٹا تھا، شامیر کسی میٹنگ میں مصروف تھا جبکہ نرمین گھر میں اکیلی بیٹھی فائلوں کی ترتیب بنا رہی تھی۔ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ نرمین چونکی اور دروازہ کھولا تو دو اجنبی نقاب پوش مرد سامنے کھڑے تھے۔ ایک نے سخت لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، بہتر یہی ہے کہ آپ یہ تحقیقات چھوڑ دیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اسے قسمت کا فیصلہ سمجھیں۔ زیادہ کھوج لگائی تو انجام برا ہوگا۔ نرمین نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے جواب دیا، میں سچ کی تلاش چھوڑ دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ دوسرے آدمی نے دھمکی آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بی بی، اگر اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہے تو یہ ضد ختم کر دو، ورنہ کل اخبار میں ایک اور ہی خبر ہوگی، لیکن اس بار الزام نہیں، کچھ اور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اندھیرے میں گم ہو گئے۔ نرمین کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل میں خوف کے بجائے ایک نئی آگ جلنے لگی۔ اس نے فوراً شامیر کو فون کیا، میر صاحب، وہ لوگ یہاں آئے تھے، مجھے ڈرایا کہ تحقیقات چھوڑ دوں، لیکن میں نہیں رکوں گی۔ شامیر نے پریشان لہجے میں کہا، نرمین، یہ خطرناک کھیل ہے، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ نرمین نے مضبوط لہجے میں کہا، میر صاحب، اگر میں آج ڈل گئی تو کل سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ میں آپ کی عزت کے لیے اپنی ہمت کو داؤ پر لگا چکی ہوں۔ اگلے دن نرمین نے وکیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس رکھی۔ کیمرے، رپورٹرز اور مائکس کی قطار کے سامنے وہ پورے اعتماد سے کھڑی ہوئی۔ یہ سب الزامات جھوٹے ہیں، میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جو شامیر کی بے گناہی کو ظاہر کریں گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اصل مجرم کو بے نقاب کیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ رپورٹرز نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نرمین نے ایک ایک سوال کا جواب اعتماد اور دلیل کے ساتھ دیا۔
میڈیا حیران تھا کہ یہ عورت کس مضبوطی سے کھڑی ہے۔ دوسری طرف آفاق ٹی وی پر کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ عورت مجھے برباد کر کے دم لے گی۔ اب کھیل کو مزید سخت کرنا ہوگا۔ اگر نرمین باز نہ آئی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ رات کو نرمین نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے عوام کے سامنے سچ بولنے کی ہمت کی ہے۔ آفاق کی دھمکیاں اب مجھے نہیں ڈراتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن میرا ہر قدم مجھے جیت کے قریب لا رہا ہے۔ آفاق کی آنکھوں میں اب صرف ایک جنون باقی رہ گیا تھا، نرمین کے وجود کو مٹانا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اندھیرے کمرے میں بیٹھا بولا، اگر یہ عورت ایک دن اور زندہ رہی تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ کل رات اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دو۔ آدمیوں نے سر ہلایا اور منصوبہ تیار ہو گیا۔ اسی رات نرمین اپنی ڈائری کے اوراق پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ لکھ رہی تھی، میں نے سچ کی راہ چنی ہے اور یہ راہ آسان نہیں، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ اگر میری زندگی بھی چلی جائے تو یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اچانک کھڑکی کے باہر ہلکی سیاہٹ ہوئی۔ نرمین نے چونک کر سر اٹھایا۔ پردے کے پیچھے ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر اس نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ اسی لمحے شامیر گھر لوٹا۔ نرمین نے اسے ساری بات بتائی۔ شامیر نے سختی سے کہا، اب حد ہو گئی ہے۔ آفاق نے ہمیں سکون سے جینے کا حق بھی نہیں دیا۔ میں اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ نرمین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میر صاحب، یہ جنگ ہم دونوں کی ہے، لیکن ہمیں جذبات میں نہیں آنا، ورنہ وہ جیت جائے گا۔ ہمیں اس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت چاہیے۔ اگلے دن شامیر نے اپنے بااعتماد لوگوں کو ساتھ ملا کر آفاق کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کی۔ حیرت انگیز طور پر جلد ہی انہیں وہ ریکارڈنگ ملی جس میں آفاق اپنے آدمیوں کو نرمین کو نقصان پہنچانے کا حکم دے رہا تھا۔ جب نرمین نے وہ ریکارڈنگ سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں، کامیابی کے تھے۔ آخر کار سچ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف آفاق کو خبر ملی کہ اس کی ریکارڈنگ کسی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہ دیوانہ وار چیخا، یہ سب نرمین کی وجہ سے ہوا۔ اس عورت نے میری زندگی تباہ کر دی، لیکن میں اسے اپنے ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ رات کو نرمین نے اپنی ڈائری میں لکھا، اب کھیل کا آخری مرحلہ قریب ہے۔ آفاق اپنے ہی جال میں پھنستا جا رہا ہے، لیکن مجھے محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ جب دشمن ہارنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نرمین اور شامیر پولیس کے ساتھ مل کر اگلے دن عدالت میں آفاق کے خلاف ثبوت پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن آفاق خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل اس کی زندگی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ یہ فیصلہ اپنے خلاف نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ آفاق نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، کل سے پہلے نرمین کو راستے سے ہٹا دو۔ اگر وہ زندہ عدالت پہنچی تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگلی شام نرمین اپنی گاڑی میں شامیر کے ساتھ تھی۔ وہ فائلیں سنبھالے ہوئے تھی جب اچانک ایک اور گاڑی پیچھے سے تیزی سے ان کے قریب آنے لگی۔ شامیر نے چونک کر گاڑی کا رخ موڑا، لیکن پیچھے والی گاڑی اور تیز ہو گئی۔ نرمین نے پریشان ہو کر کہا، یہ آفاق کے لوگ ہیں، وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ شامیر نے سخت لہجے میں کہا، نرمین ڈرو مت، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اچانک پیچھے والی گاڑی نے انہیں ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ گاڑی سڑک کے کنارے لڑکھڑائی، لیکن شامیر نے ہمت سے اسے سنبھالا۔ اسی وقت پولیس کی ایک گاڑی پیچھے سے نمودار ہوئی اور آفاق کے آدمیوں کو گھیر لیا۔ دوسری طرف آفاق اپنے خفیہ ٹھکانے پر بیٹھا خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ فون بجا اور دوسری طرف سے اس کے آدمی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، صاحب پولیس وین آ گئی، ہم پکڑے گئے۔
یہ سن کر آفاق کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے دن عدالت بھری ہوئی تھی۔ نرمین اور شامیر جج کے سامنے کھڑے تھے۔ نرمین نے وہ ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی جس میں آفاق اپنے آدمیوں کو قتل کا حکم دے رہا تھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جج نے سخت لہجے میں فیصلہ سنایا۔ ثابت ہوتا ہے کہ آفاق نہ صرف سازش میں ملوث ہے بلکہ قتل کی کوشش کا مجرم بھی ہے۔ اسے طویل قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آفاق کو ہتھ کڑیوں میں عدالت سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے آخری بار نرمین کو دیکھا اور چیخ کر کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی نرمین، لیکن یاد رکھنا میرا سایہ تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ نرمین نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، تمہارا سایہ میرا نہیں، تمہاری بربادی کا ساتھی ہے آفاق۔ میرا سکون اب میری اپنی محنت اور سچائی سے ہے، تمہاری نفرت سے نہیں۔ رات کو نرمین نے اپنی ڈائری میں آخری سطر لکھی، آج میرا ماضی اپنے انجام کو پہنچا۔ میں نے قید سے آزادی پائی اور اپنی محبت کو عزت کے ساتھ جیتا۔ یہ میری نہیں، ہر اس عورت کی جیت ہے جو ظلم سہنے کے بجائے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ قلم رکھ کر مسکرا دی۔ شامیر نے اس کے قریب آ کر کہا، اب واقعی زندگی ہماری ہے نرمین۔ اور یوں وہ دونوں ایک نئے سفر پر نکل پڑے جس میں ماضی کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں اور محبت نے جیت کا تاج پہن لیا تھا۔ عدالت میں آفاق کی سزا کے بعد سب نے سمجھا کہ نرمین اور شامیر کی زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اندر ہی اندر ایک انجانی بے چینی ان دونوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ آفاق کی گرفتاری اگرچہ ایک بڑی کامیابی تھی، مگر نرمین جانتی تھی کہ ایسے لوگ قید کی دیواروں کے پیچھے بھی اپنے اثرات قائم رکھتے ہیں۔ شہر کی گلیاں، میڈیا کی توجہ اور لوگوں کی باتیں، یہ سب نرمین کو تھکا دیتی تھی۔ ایک رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں نمی اور خاموشی تھی۔ شامیر کمرے میں آیا اور نرمی سے پوچھا، سو کیوں نہیں رہی؟ نرمی نے دھیرے سے جواب دیا، میر صاحب، میں نے وہ سب جھیل لیا جو ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شہر، یہ دیواریں، یہ ہجوم مجھے ماضی سے آزاد نہیں ہونے دے رہے۔ ہر چہرے میں مجھے آفاق کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ شامیر نے اس کے قریب آ کر کہا، تو پھر ہمیں نئے سرے سے آغاز کرنا ہوگا۔ یہ شہر ہمارے زخموں کی یاد ہے، سکون ہمیں وہاں ملے گا جہاں یہ یادیں ہمارے پیچھے رہ جائیں۔ چند دنوں بعد وہ دونوں شہر چھوڑ کر شمال کی وادیوں کی طرف نکل گئے۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں، دریا کی روانی اور سرسبز چراگاہوں نے ان کے دل کو سکون دیا۔ نرمین اکثر صبح کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کے بہاؤ کو دیکھتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ لیکن ایک دن خاموشی کو ایک خفیہ پیغام نے توڑ دیا۔ شامیر کو ایک خط ملا جس کے الفاظ نے دونوں کو چونکا دیا۔ آفاق جیل میں خاموش نہیں بیٹھا، اس نے کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں۔ وہ اپنی رہائی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد شامیر نے نرمین کی طرف دیکھا۔ یہ خطرہ دوبارہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ نرمین نے خط کو ہاتھ میں پکڑا اور گہری سانس لی، پھر مضبوط لہجے میں بولی، میں اب ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر وہ دوبارہ آیا تو ہم اس بار صرف اپنی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ اس کی طاقت کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ یہ وہ نرمین نہیں تھی جو کبھی آفاق کے منصوبوں میں الجھ جاتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے زخموں کو ہمت میں بدلا اور خود کو طاقت میں ڈھالا۔ مہینے گزرتے گئے۔ نرمین اور شامیر نے وادی میں اپنی نئی زندگی قائم کر لی۔ نرمین نے ایک اسکول کھولا جہاں وہ چھوٹی بچیوں کو تعلیم دیتی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر عورت کو تعلیم اور ہمت ملے تو کوئی بھی طاقت اسے غلام نہیں بنا سکتی۔ وہ اکثر بچیوں سے کہا کرتی،
دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی، لیکن تمہاری اصل طاقت علم اور ہمت میں ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی مت چھوڑو۔ اسکول جلد ہی گاؤں کا مرکز بن گیا۔ عورتیں نرمین کے پاس مشورے کے لیے آتی اور نوجوان لڑکیاں اسے اپنی رہنما ماننے لگی۔ شامیر اکثر اس منظر کو دیکھ کر خوشی سے کہتا، نرمین، تم نے اپنی کہانی کو دوسروں کے لیے چراغ بنا دیا ہے۔ یہ تمہاری اصل کامیابی ہے۔ لیکن قسمت کی آنکھیں ہمیشہ جاگتی ہیں۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ آفاق نے جیل سے اپنے پرانے ساتھیوں کو پیغام بھیجا ہے۔ اگرچہ وہ ابھی قید میں تھا، مگر اس کی سازشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ شامیر نے نرمین کو بتایا، یہ خبر سننے کے بعد میں نے سوچا تھا تم ڈر جاؤ گی، مگر تم بالکل پرسکون ہو۔ نرمین مسکرا دی۔ ڈر وہ ہوتا ہے جب انسان خود پر اعتماد کھو دے۔ اب میں جانتی ہوں کہ آفاق کے اندھیرے جتنے بھی گہرے ہوں، میری روشنی ان سے زیادہ ہے۔ کچھ دن بعد وادی میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اسکول کی بچیوں نے ڈرامہ پیش کیا جس میں دکھایا گیا کہ ایک عورت ظلم سہنے کے بجائے کھڑی ہو کر اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ڈرامے کے آخر میں سب نے نرمین کو تالیاں بجا کر سراہا۔ وہ لمحہ نرمین کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آفاق کے خلاف جیت صرف عدالت میں نہیں ہوئی بلکہ دلوں میں بھی ہوئی ہے۔ وہ اب کسی ایک عورت کی کہانی نہیں رہی بلکہ سینکڑوں عورتوں کی ہمت بن چکی تھی۔ تقریب کے بعد شام ڈھل رہی تھی۔ نرمین اسکول سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، چہرے پر سکون کی مسکراہٹ۔ شامیر دروازے پر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ دونوں خاموشی سے ساتھ چلنے لگے۔ نرمین نے آسمان کی طرف دیکھتے کہا، آفاق چاہتا تھا کہ میری زندگی اندھیروں میں ختم ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے انجانے میں مجھے وہ ہمت دی جس سے میں نے اپنی دنیا بدل دی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، کبھی کبھی دشمن ہی وہ طاقت بن جاتا ہے جو ہمیں خود پہچانے پر مجبور کرتی ہے۔ تم نے اپنی جنگ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے لڑی ہے جو کبھی ڈرتے تھے۔ ہوا نرمین کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ وادی کے درخت سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سورج پہاڑوں کے بیچ ڈوب رہا تھا اور آسمان پر سنہری رنگ بکھر رہا تھا۔ اس لمحے نرمین کو یقین ہو گیا کہ اس کی کہانی مکمل ہو چکی ہے۔ ماضی کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں۔ مستقبل اب خوف کے سائے سے آزاد تھا، اور جو باقی رہ گیا تھا وہ صرف سکون، محبت اور ایک ایسا سفر تھا جو اعتماد اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔